بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ تفصیلات چل رہی ہے۔ آج کا جو بیان ہے وہ تقدیر کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تقدیر کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قضاء اور قدر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایمان بالقدر کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے اور اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی خیر اور شر کو، ایمان اور کفر کو، ہدایت اور ضلالت کو، اطاعت اور معصیت کو، اور جس سے جو بھی فعل صادر ہو رہا ہے اور جس کو جو کچھ اور جتنا کچھ مل رہا ہے اور جو حالات جیسے بھی پیش آ رہے ہیں، ان سب کو مقدر فرما دیا ہے اور ان کو لکھ دیا ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے ارادے اور اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کو پہلے ہی سے پورے طور پر اس کا علم تھا۔ جب انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے ایک قسم کی طاقت ملتی ہے۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس طاقت کو نیک کام میں لگائے یا برے کام میں لگائے۔ نیک کام میں لگانے کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے، برے کام میں لگانے کی وجہ سے اس کو سزا ہوتی ہے۔ جس کام کے کرنے کی انسان میں طاقت نہیں، اللہ نے اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ خیر و شر، ہدایت اور گمراہی کا پیدا کرنا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مصلحت اور امتحان کے مطابق ہے، تاکہ نیک اور بد کا امتحان لیا جائے اور حسب حال جزا اور سزا دی جائے۔ البتہ گمراہی والی حرکتیں کرنا برا ہے، اور کرنا نہ کرنا انسان کا عمل ہے، اسی پر اس کو سزا ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے معاملے میں بحث مباحثہ کرنے سے نہایت سختی سے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے میں بحث نہ کریں۔ یہ لکھی ہوئی بات تھی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کے سنائی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو تقدیر ہے، اصل تقدیر اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کی ابتدا نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اور اللہ جل جلالہ کو جتنی بھی آخر تک جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان سب چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ابھی اس وقت میں میرے کچھ ارادے ہیں بات کرنے کے، تو اللہ جل جلالہ جو چاہیں گے وہ میں بول سکوں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے نماز پڑھائی، میری نیت یہ تھی کہ میں دوسری رکعت میں صرف ایک آیت پڑھوں، لمبی والی، ان المسلمین والمسلمات، اور آگے نہ پڑھوں۔ یہ میری نیت تھی، پہلی رکعت میں ایک رکوع پڑھوں، دوسری رکعت میں ایک آیت پڑھوں۔ لیکن جب میں نے دوسری رکعت شروع کی
اور وہ آیت پڑھنی شروع کی تو اس کے ساتھ ساتھ میرا ارادہ بدل گیا. بالکل لمحوں کا کھیل ہے. اور میں نے وہ پورا ایک صفحہ سوا صفحہ آگے پڑھ لیا. یعنی میری چاہت کچھ اور تھی اور اللہ کی چاہت کچھ اور تھی. اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو تقدیر، اصلی تقدیر وہ اللہ کا علم ہے. اصلی تقدیر اللہ کا علم ہے. پھر اللہ نے اپنے علم کو نقل کروایا ہے. ذرا توجہ سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. اللہ نے اپنے اس علم کو، اس کی نقل کروائی ہے، اس کو لکھوایا ہے لوح محفوظ میں. تو لوح محفوظ میں ہر آدمی کی تقدیر، پوری ہسٹری، کون پیدا ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے جوان ہوگا، بوڑھا کیسے ہوگا، موت کیسے آئے گی، یہ ہر آدمی کی پوری تاریخ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو اصلی تقدیر وہ علم الہی ہے. اس علم الہی کو اللہ نے لکھوایا ہے لوح محفوظ پر. یہ تقدیر کے مراحل ہیں. اصلی وہی ہے جو میرے رب کا علم ہے. لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو لکھوایا ہے. نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ سب لمبی لمبی احادیث ہیں، میں آپ کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت پہ اللہ نے ہاتھ مارا. قیامت تک پیدا ہونے والے ساری اولادیں پیدا ہو گئی چونٹی کی شکل میں. اللہ جل جلالہ نے ان میں سے ایسا لیا اور فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر لیا اور کہا ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بھی تقدیر کا ایک مرحلہ ہے. یہ بھی اچھا، یہ والی بات کہ بھئی اس مٹھی میں جو بھی آ جائے، ایسا نہیں ہے. اس میں بھی اللہ کا ارادہ ہے. جس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس میں اللہ جل جلالہ کا ارادہ شامل ہے. خود بخود ایسا نہیں ہے جیسے میں مثال کے طور پر ایک آدمی فائر کرتا ہے، کسی کو بھی لگ جائے. نہیں، ہمارا آپ کا تو ایسا ہے کہ کسی کو بھی لگ جائے. لیکن اللہ کی چاہت ایسی نہیں ہے کہ کوئی بھی جنت میں چلا جائے یا کوئی بھی دوزخ میں چلا جائے. ایسا نہیں ہے. بلکہ جس کے لیے طے کیا ہے جنت میں جانے کا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے لیے طے کیا ہے دوزخ میں جانے کا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ بھی ایک مرحلہ ہے تقدیر کا. اسی طرح چوتھا تقدیر کا مرحلہ وہ سالانہ ہے. شب برات میں اللہ جل جلالہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سال وہ اتنے لوگ حج کریں گے، اتنے لوگ پیدا ہوں گے، اتنے لوگوں کی شادیاں ہوں گی، اتنے لوگ جو ہے وہ موت ان کو آئے گی. یہ سالانہ تقدیر ہے جو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا یہاں پر کہ اصلی تقدیر وہی ہے جو علم الہی ہے. ایک تقدیر ہر آدمی کی ولادت سے پہلے کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے. فرمایا جب ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ مراحل گزرتے ہیں، تو جب اس پہ جان ڈالنے کا موقع آتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اللہ پاک اس فرشتے کو چند باتیں بتاتے ہیں اس وقت کہ اس کی ولادت، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا عمل کیا ہوگا، اس کی روزی کیا ہوگی، اور اس کی موت کیسے ہوگی. یہ بھی تقدیر کا ایک مرحلہ ہے. اور چھٹا اور آخری یہ ہے کہ روز کا بھاؤ طے ہوتا ہے. آج کا ریٹ کیا ہے، فرشتے آتے ہیں اور طے کرتے ہیں. تو یہ روز کی تقدیر یومی وہ فرشتوں کے حوالے. آج کے حالات یہ ہیں، آج یہ ہوگا. پوری دنیا میں، کراچی میں، پاکستان میں عبداللہ کے ساتھ، عبد الرحمن کے ساتھ، زید کے ساتھ، عمر کے ساتھ، بکر کے ساتھ، فرد فرد اور جز جز یہ اللہ جل جلالہ روز کے روز فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. تو یہ تقدیر کے مراحل ہیں. اور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، آپ کے بیانات کی برکت سے، آپ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تقدیر کا کوئی منکر نہیں تھا۔ صحابہ کے آخری دور میں عراق کا ایک شہر ہے بصرہ، اس میں ایک آدمی پیدا ہوا، معبد جوہنی اس کا نام تھا۔ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی پہلے سے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، ابھی ابھی نیا نیا ہو رہا ہے۔ الامر انفن کا الفاظ وہ استعمال کرتا تھا کہ معاملات ابھی ابھی نئے نئے ہو رہے ہیں اور معاملات پہلے سے طے شدہ نہیں ہیں۔ تو اس زمانے میں جو حضرات صحابہ تھے انہوں نے ان کی خوب خبر لی اور زبردست رد کیا۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سر فہرست، کہ کسی نے ان کو سلام بھیجا تو کہا جی فلانا آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی تو نہیں ہے جو اس کی یہ باتیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو وہی آدمی ہے۔ کہا میرا سلام اس کو نہیں کہنا، نہ میں ایسے آدمی کا سلام قبول کرتا ہوں جو اس طرح تقدیری آسمانی باتوں میں نقطے نکالتا ہے، اس کو اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ میرا سلام اس کو نہیں کہنا۔ تو عرض یہ ہے کہ تقدیر کیا چیز ہے؟ اللہ جل جلالہ کا لکھا ہوا، اللہ کا علم کہ ہر چیز کے ہونے سے پہلے اللہ پاک کو اس کے ہو جانے کا علم ہے۔ اچھا، اب ہو جانے کے علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو زید انسان ہے اس کا اللہ نے پہلے سے یہ کام ہو جانا طے کر لیا اور اللہ نے زید کا اختیار چھین لیا، ایسا نہیں ہے۔ زید کے کام کے کرنے کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کا علم زید کے اختیار کو چھینتا نہیں ہے کہ بھئی اللہ کو پتہ ہے اب تو زید کیا ہو گیا، مجبور ہو گیا اس کام کے کرنے پر۔ تو اللہ کا علم وہ اس کے اختیار کو چھینتا نہیں ہے۔ ہر آدمی جو عمل کر رہا ہے، ابھی آپ تشریف لائے ہیں تو آپ اپنے ارادے سے اٹھے، اپنے ارادے سے آپ نے سحری کی، آپ نے اپنے ارادے سے استنجا وضو کیا، اپنے ارادے سے آپ نے سنت پڑھی، اپنے ارادے سے آپ صفوں میں کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے اپنے ارادے سے نماز پڑھی۔ بہت ساروں نے نماز پڑھ کے چلے گئے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ اپنے ارادے سے بیٹھے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے، اچھا اس میں بھی ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ارادے پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات ہوئے ہیں کہ حضرت ہم تو یہ کر رہے ہیں اور کیا اس میں اللہ کا ارادہ شامل ہے؟ تو فرمایا ہاں، جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہو اس سے پہلے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرے گا، اس کے بعد تمہارا ارادہ وجود میں آتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی یہاں اس وقت بیٹھے ہیں ہم اپنے اختیار سے بیٹھے ہیں، اور جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو جو اچھا بدلہ ملتا ہے، جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اس کو جو اچھا بدلہ ملتا ہے وہ اس کے اپنے اس اختیار کے صحیح استعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور جو آدمی برا کام کرتا ہے اور اس کو جو سزا ملتی ہے اس نے اپنے اس اختیار کو چونکہ غلط استعمال کیا، اس وجہ سے اس کو سزا ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بھی سوالات کیے حضور سے کہ حضرت جب دوزخ طے ہے کہ ایک آدمی دوزخ میں جائے گا تو پھر گناہ سے بچنا، ہم نہیں بچیں گے گناہ سے، کیونکہ جب میں دوزخ ہی میں جاؤں گا تو مجھے نیک کام کرنے کا جو ہے وہ کیوں تکلیف اٹھاؤں، روزہ کیوں رکھوں جب میرے لیے دوزخ ہی طے ہے؟ جب میرے لیے جنت ہی طے ہے تو میں اپنے آپ کو گناہوں میں کیوں نہ لگاؤں؟ گناہ کروں گا، جنت میں تو ویسے ہی جانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، کل میسر لما خلق لہ، ہر فرد جس جگہ کے لیے پیدا ہوا ہے اللہ نے اس کے لیے وہ کام کرنے آسان کر دیے۔ اما من اہل السعادہ
فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، جو آدمی نیک بختوں کے ٹولے میں ہوگا اس کے لیے نیکی آسان لگیں گی، روزہ آسان، گناہ سے بچنا آسان، مسجد آنا آسان، بیٹھنا آسان، یہ نیک بخت آدمی ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ وَأَمَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، جو بدبختوں کے ٹولے میں ہے اس کے لیے برائیاں آسان، اس کے لیے مسجد میں آنا مصیبت، چوری کرنا آسان، گناہ کرنا آسان۔ تو ارشاد فرمایا دیکھو تم تقدیر کے مسئلے کو لے کر کے دماغی مشاقی کر کے اندر مت گھسو، اس لیے کہ اس سمندر میں ہم کیوں پاؤں رکھیں جس کی ہمیں تیراکی کا اور گہرائی کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ گہرا سمندر ہے، ہر کس و ناکس اس میں تیر نہیں سکتا۔ بس شریعت حکم دیتی ہے بھائی ظاہر کی اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، بدنی عبادتیں کرو، مالی عبادتیں کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا، اس روٹ پہ چلو تم، باقی اپنا دماغ تمہیں اندر گھسانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت جب آئے گی حقائق اللہ پاک سامنے کر دیں گے اور اللہ جل جلالہ چیزوں کو کھول دیں گے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پردے میں ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں نہیں ہیں۔ غیب میں ایک نظام ہے، ابھی اس وقت فرشتے گیٹوں پہ موجود ہیں، رات والے بھی اور دن والے بھی ابھی موجود ہیں۔ جب جو ہے وہ نماز ہو گئی اور اب یہ نشست ختم ہوگی تو دن والے جو فرشتے ہیں وہ چارج لے لیں گے اور رات والے چلے جائیں گے، اور رات والے جا کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، فلانا فلانے کا بیٹا، جی اللہ کل ہم جب عصر میں آئے تھے نا وہ نماز میں تھا، مغرب میں بھی تھا، عشاء میں بھی تھا، تراویح میں بھی تھا، ابھی فجر میں بھی تھا، ابھی فجر میں بھی تھا۔ یہ رات والے کارگزاری سنائیں گے، اور یہ دن والے فرشتے جب عصر میں واپس جائیں گے تو یہ کہیں گے فجر میں یہ تھا فلانا، اور عصر میں بھی تھا، اور ابھی ہم ظہر میں بھی تھا، اور ابھی ہم عصر میں آئے تو عصر میں بھی تھا۔